کاش کوئی خان جیسا کوئی لیڈر ہوتا جو ایک سال میں 3 OIC کانفرنسز کروا بیٹھتا. آج مسلمان بغیر لیڈر کے. جب جناب اسپیکر فلسطین کا ذکر آتا ہے, غازہ کا ذکر آتا ہے, it is always a sad day for the entire Muslim world, especially ان ممالک کے لیے جو سائیڈ بائی سائیڈ ہے لیکن آج تک فلسطین کا غازہ کا ہیلپ نہیں کر سکے. جناب اسپیکر, میں مختصر 2-3 چیزیں گزارش کراؤں گا کہ جنوری میں سیز فائر ہو گیا ہے اور مارچ میں وہ کولیپس کر گیا. لیکن جناب اسپیکر, ہمیں ایک چیز دیکھنی ہوگی, فلسطین کی انٹائر پاپولیشن وائپڈ آؤٹ ہو چکا ہے سو فار. اگر آپ اس کی کریٹیکل ویو دیکھ لیں, میرے پاس یونائٹڈ نیشنز کے اور منسٹری آف ہیلتھ کے غازہ کے کچھ فگرز موجود ہیں. اگر ان کو دیکھے تو انسان سوچتا ہے کہ فقط اس لیے کہ حماس نے اکٹھے کر لیا, اس کے جواب میں انٹائر پاپولیشن کو آپ وائپڈ آؤٹ کرو, اس کی دنیا کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی. جناب اسپیکر, ایوری اسکول, جناب ڈپٹی اسپیکر, غازہ کا ایوری اسکول ڈسٹرائی ہو چکا ہے. جناب اسپیکر, ایوری کالج ڈسٹرائی ہو چکا ہے. ہر ایک یونیورسٹی, 12 یونیورسٹی غازہ کی وہ ڈسٹرائی ہو چکی ہے. ایوری سنگل یونٹ, مور دین 200,000 ہاؤسز وہ ڈسٹرائی ہو چکے ہیں. مور دین 50 ملین ڈبری وہاں موجود ہے. UN والے کہتے ہیں یہاں سے ڈبری ہٹاؤ تو اس پہ 20 سال لگیں گے صرف وہ ڈبری ہٹانے کا. جناب اسپیکر, سو پار 61,000 افراد شہید ہو چکے ہیں. یہ منسٹری آف ہیلتھ آف غازہ کی 61,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں. 1,11,000 لوگ زخمی ہو چکے ہیں. ان میں جناب اسپیکر 2/3 چلڈرن اور ایلڈرلی ہے. جناب اسپیکر, اس وقت ڈیفینیٹلی جینوسائیڈ ہے. ایک ورلڈ ہسٹری اس مرتبہ بن گیا. UN کی پہلی رپورٹ یہ آئی ہے کہ اس وقت غازہ میں 100% پاورٹی ہے. اس وقت غازہ میں 80% لوگ ان امپلائڈ ہو چکے ہیں. جناب اسپیکر, ایک چیز بڑی افسوس کی بات ہے اور وہ یہ کہ جس وقت سیز فائر ہو گیا ہے, جناب اسپیکر, سیز فائر کے وقت یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ کتنے ہاؤسنگ یونٹ باقی جگہوں سے غازہ میں جائیں گے. مسلم دنیا اس کو انفورس نہیں کر سکی. یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ کتنے کارگو جائیں گے فوڈز کے غازہ میں, لیکن مسلم دنیا دیکھتے رہی. اسرائیل تو اپنے ہاسٹیجز کو لے کے چلا گیا, لیکن مسلمان دنیا اپنے بچوں کو وہاں صرف وہ ملک پاؤڈر تک وہاں پہنچا نہیں پائے. جناب اسپیکر, مسلمانوں کی ہماری بڑی بدقسمتی ہے. ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا. آج اس ایوان کا حال دیکھ کے ہم ٹوٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں. آج ہماری سنسیریٹی کا اور سیریسنس سے یہ حال ہے, یہ ایوان خالی پڑا ہوا ہے. لیکن مثال تو لے لے اسرائیل کی. اگر اسرائیل کے خلاف بولتا ہے تو اٹھاؤ ذرا وہ پارلیمنٹیرین جو آسٹریلیا میں اٹھے اور وہ اٹھ کر کے رو پڑتے ہیں. وہ نیوزی لینڈ میں اٹھا کے دیکھو, وہ رو پڑتی ہے. کینیڈا میں لوگ اٹھے, وہ رو پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم جنتی ہیں. جنت ہمارا میراث ہے. جنت ان لوگوں کا میراث صحیح جہاں ہیومینٹی پہ افسوس ہو تو وہاں ان کا خون ابلے. ہر مسلمان دنیا میں جاگیر بٹا رکھے اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کرو. جو اپنوں کے ساتھ ظلم کرتے, اپنوں کو توڑتے ہیں, وہ اسرائیل کے خلاف کیسے اکٹھے ہوں. جناب اسپیکر, مسلم دنیا ایک کام نہیں کر سکی. کل آپ نے دیکھا اور کہا بھی جا رہا ہے کہ ہر جگہ پہ جلسہ جلوس ہو رہا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ جلوس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. پاکستان میں بھی آپ نے جلسے دیکھے. یورانا کس کے, جناب اسپیکر, کس کے جلسے تھے وہ؟ کسی سیکٹ کے, کسی فرقے کے, کسی پارٹی کے. کبھی پاکستان کی کمیونٹی اکٹھی نہیں نکلی. اگر نکلا ہے تو PTI نکلی ہے, نکلا ہے تو JUI نکلی ہے, نکلا ہے تو PMLN نکلی ہے, نکلا ہے کوئی تو پیپلز پارٹی نکلی ہے. ایک امت بن کے کوئی باہر نہیں نکلا کہ ایک ہی جھنڈا ہو کہ ہم فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. ڈیوائیڈڈ ہے. جناب اسپیکر, یہی وہ ڈویژن ہے جس سے مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ وقت ہے یہ ہاؤس بھی ریزولوشن پاس کرے. جناب اسپیکر, ہم چاہتے ہیں کہ UN سے مطالبہ کرے, OIC سے مطالبہ کرے, اور ہم چاہتے ہیں کہ عرب لیگ سے مطالبہ کرے.
بیکاز ایک چیز اس وقت جو امڑ رہی ہے، ایک نیا آواز لگایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ اب غزہ کے لوگوں کا تو غزہ کی زمین پہ بھی کوئی حق نہیں ہے. ان کو یہ کہا جاتا ہے زمین خالی کرو تاکہ ہم یہاں بڑے اچھے اچھے سے بیچز بنا لیں. جناب اسپیکر، اس کے خلاف دنیا کو متحد کرنا ہوگا. کاش کوئی خان جیسا کوئی لیڈر ہوتا جو ایک سال میں 3 OIC کانفرنسز کروا بیٹھتا. آج مسلمان بغیر لیڈر کے. جناب اسپیکر، یہ ہاؤس پرزور مطالبہ کرے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور مسلمانوں سے کہ اپنے بلاک کو مضبوط کر لو. فار گاڈ سیک، باقی چیزیں تو اپنی جگہ، لیکن انسانیت کی خاطر تو اکٹھے ہو جاؤ. تھینک یو جی. شکریہ جی. عطاء اللہ تارڑ صاحب، ریزولوشن. سر، ریزولوشن پریزنٹ کرنے سے پہلے میں ایسے چند معروضات اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس ہاؤس میں جب کارروائی کا آغاز ہوا تو ایک نعت شریف پڑھی گئی جس کے چند اشعار میں دہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کئی دفعہ رجسٹر نہیں ہوتا. ہم گپوں میں لگے ہوتے ہیں اور نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کیا الفاظ ادا کیے گئے ہیں. نعت شریف کی بات کر رہا ہوں، اس میں اگر کوئی اختلاف ہے تو آپ بتا دیں. نہ کریں، مناسب نہیں ہے، اس طرح مناسب نہیں ہے. نو کراس ٹاک، مناسب نہیں، نہ کریں. دیکھیں آپ کے ابھی ممبران نعت بول رہے شریف تھے، کی نہیں، بات کر نو رہا ہوں کراس بھائی. ٹاک پلیز. پلیز یہ سیریس لیں ہاؤس کو. پورے ریزولوشن آ رہا ہے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راہ تکتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. تو یہ جو نعت شریف کے یہ شعر پڑھے گئے، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہمیں معراج شریف کی یاد دلاتا ہے کہ اس بابرکت سفر کا آغاز بیت المقدس سے ہوا تھا اور مسجد اقصیٰ سے اس کا آغاز ہوا تھا. مقصد یہ ہے کہ آج وہ رات تک رہی ہے مسجد اقصیٰ کہ جہاں پہ آج مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اور جب یہاں سے زندہ آباد مرد آباد کے نعرے اٹھتے ہیں، میں سیاست کو اتنا مقدس نہیں سمجھتا کہ میں اپنے لیڈر کی تعظیم کروں اور کسی کے لیڈر کی آج تذلیل کروں اس ایشو کے اوپر، یا اپنی خوبیاں گناؤں یا آپ کی کمیاں کوتاہیاں گناؤں، یا میں کوئی ایسی سیاسی بات کروں جس سے یہ فلسطین کا ایشو ڈائلیوٹ ہو. میں مذمت کرتا ہوں جو تقریر یہاں سے بھی کی گئی اور جو یہاں سے بھی کی گئی، جس میں سیاست سے بھرپور پوائنٹ سکورنگ کی گئی فلسطین کے ایشو پہ. یہ سیاست کبھی بھی اتنی مقدس نہیں تھی. مجھے تو اس بچے کی آہو بقا یاد آ رہی تھی جو خون میں لت پت آخری سانسیں لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اوپر جاؤں گا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا کہ یہ امت ختم ہو چکی ہے. میرے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اور میں وہ آوازیں جب میرے کان میں گونج رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے کیا بات کی جا رہی ہے اور یہاں سے کیا بات کی جا رہی ہے. اور ہم یہ موقع بھی، یہ مقدس ایوان کہتے ہیں، یہ مجھے بالکل مقدس نظر نہیں آیا. مجھے معاف کیجئے گا، میں اس ایشو پہ تھوڑا سا جذباتی ہوں، مگر آپ نے اس ایوان کو کہاں مقدس رہنے دیا ہے؟ اور میں یہ پورے ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، میں اس سائیڈ والوں کی بات نہیں کر رہا، نہ میں اس سائیڈ والوں کی بات کر رہا ہوں، میں پورے ہاؤس کی بات کر رہا ہوں کہ کم از کم آج ہم اپنے لوکل ایشوز کو سائیڈ پہ رہنے دیتے. کم از کم آج ہم اپنے جو یہ پوائنٹ سکورنگ کے ایشوز ہیں ان کو اس ایشو کے اندر نہ لے کے آتے.